ایک موقع پر آپ سے سوال ہوا کہ جی یہ نماز کے ذریعے سے ہمیں روحانیت کو سکون حاصل ہو جائے، اس طرح قرآن کی تلاوت، باقی جو دین کے شاعر ہیں اور دین کے اندر جو کچھ مشروع عبادات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو تصور تم لوگ رکھتے ہو کوئی یہ کچھ کرنے سے ایک روحانی تصور، ایک تسکین آ جائے گی، دین تو اصل میں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، ہر سطح پر متنبع کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ بھی تو یہی بات آپ فرما رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ جب دین پر عمل کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل سکون سے اس کے بعد تم بیٹھ جاؤ گے، بلکہ ہر لمحے پہ ایک مزید مشکل پیش آئے گی کہ آپ سوچیں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ تو ایک تردد کا رویہ ہے جو قبر کے دہانے تک ہم میں قائم رہے گا۔ یہ لوگوں کو متنبع کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں پیدا کی ہیں، تکالیف پیدا کی ہیں، انسان ان کا علاج ڈھونڈتا ہے۔ ہماری طب یہی خدمت انجام دیتی ہے، نفسیاتی معالج یہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دین بھی اسی طرح کا کوئی نفسیاتی علاج ہے۔ جی، یعنی آدمی مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل اڑا ہوا رہتا ہے، کام میں اس کی طبیعت نہیں لگتی، تو نماز پڑھے گا تو اسے یہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اس لیے نہیں آیا، یعنی وہ ہمارے دنیوی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی جگہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ دین کی بات کریں، وہ ظاہر ہے کہ علم کی بات ہوگی، عقل کی بات ہوگی، اس میں اخلاق عالیہ کو اپنانے کی دعوت دی جائے گی، یا اس میں یہ بتایا جائے گا کہ زندگی کی مشقتوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کس طرح انسان کو قائم رہنا چاہیے، تو لوگوں کا اس میں زیادہ دل نہیں لگے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، آپ یہ بتائیں کہ اس طریقے سے تم فلاں آیت کو پڑھ لو گے تو اس سے یہ حاصل ہو جاؤ گا، تو لوگوں کی بہت توجہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور آپ سے چاہتے ہیں کہ کچھ اور بھی بتائیں ان کو۔ تو اس طرح دین بھی انسان کی دنیوی خدمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بار بار یہ بتانا پڑتا ہے کہ دین اس لیے نہیں ہے، یعنی دنیا میں آپ کو علاج کی ضرورت ہے، معالجے کی ضرورت ہے، آپ کو نفسیاتی تسکین کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کے بہت اسباب پیدا کر رکھے ہوئے ہیں، انسان کو عقل دے رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے لیے یہ سب چیزیں میسر بھی کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے کہ جدید طب نے کتنی ترقی کی ہے، یعنی پرانے زمانے میں کسی آدمی کی اگر آپ نے انگلی بھی کاٹنی ہے کسی وجہ سے تو کیسا تکلیف دہ معاملہ تھا، ان چیزوں میں کیسی آسانی ہو گئی ہے۔ دوائیں کس طریقے سے آپ کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہیں، کتنے امراض ہیں جن کا کوئی علاج آپ پہلے نہیں کر پاتے تھے، لیکن اب ان کا اگر باقاعدہ علاج نہ بھی ہو تو آپ بڑی حد تک معاملات کو ایک سطح پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ انسان اپنی ساری مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ اسی طرح دنیوی زندگی کو، نظم اجتماعی کو بہتر کیا جائے، اس میں انسان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس وقت دنیا میں انسان کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ اچھی حکومتیں بنائے، لوگوں کی شراکت کے ساتھ حکومتیں بنائیں، سطح عام تک حکومتیں اتریں اور ہر جگہ تک آپ کے لیے آسائش کا بندوبست کریں، لوگوں کو امن میسر ہو، ان کو حفاظت میسر ہو، ان کے لیے کام کے یکساں مواقع پیدا کیے جائیں، ان کے لیے وہ ذرائع پیدا کیے جائیں جن میں وہ جدوجہد کر سکیں اور اپنے لیے زندگی کی بہتر سہولتیں حاصل کر سکیں۔ تو سیاست میں، معیشت میں انسان نے بہت کچھ کیا ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس طریقے سے کیا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں میسر کر دیا ہے وہ خام صورت میں پڑا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا جمال، اس کا تنوع اپنی جگہ، اس خام مال کو تم نے استعمال کرنا ہے، اور استعمال کر کے تم بہت سی چیزیں ایجاد کرو گے۔ انسان کے اندر ایک قوت تخلیق، ایک قوت ایجاد بدیت کی گئی ہے، اس سے وہ دعائیں ایجاد کرتا ہے، اس سے وہ علاج کے طریقے دریافت کرتا ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یعنی اس وقت انسان جو کچھ خود اپنے لیے پیدا کر چکا ہے یا میسر کر چکا ہے، اس کی فہرست بنائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ صحیح میدان ہے جس میں انسانیت جدوجہد کر رہی ہے۔ مذہب کس لیے ہے؟ مذہب آخرت کے بارے میں انذار کے لیے ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ انسان کو یہ بتائیں کہ اس دنیا کی زندگی میں
جب تم اپنے لیے آسائشیں پیدا کر رہے ہو، جب تم اپنے لیے اسباب تلاش کر رہے ہو، جب تم اپنی عقل کو استعمال کر کے ایجادات کر رہے ہو، محلات بنا رہے ہو، اپنے لیے دفاتر تعمیر کر رہے ہو، جہاز اڑا رہے ہو، اس دنیا کی زندگی میں تمہیں وہ کیا کام کرنے ہیں کہ جس سے تم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی حیثیت سے منتخب ہو سکو۔ ٹھیک، یہ ان کا موضوع ہے، وہ اصلاً اس لیے آئے ہیں۔ تو قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں یا پیغمبر کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو ان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ہم نے وہ باتیں بتانی ہیں جن کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب بندہ بن سکے اور اللہ کی جنت کے لیے اس کا انتخاب ہو سکے۔ وہ چیزیں کیا ہیں وہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار بالکل صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عنایت سے اس کی خود رہنمائی فرما دی کہ مراسم عبودیت مقرر کر دیے گئے ہیں، چنانچہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، پرستش کا بھی، اطاعت کا بھی، اور اپنا سب کچھ اس کی نظر کر دینے کا بھی۔ یہی تینوں چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر مراسم عبودیت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بدن کی تطہیر کس طرح مقصود ہے، خور و نوش کو کیسے پاک رکھنا ہے، اور اخلاق کو کس طرح پاکیزہ بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں اخلاق کی پاکیزگی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اثرات ہماری دنیاوی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے اخلاق پاکیزہ ہوں گے تو ہمارے گھر پر اس کے اثرات اچھے ہوں گے، ہمارے خاندان پر، ہمارے دوستوں پر، احباب پر، تعلقات والوں پر، ہماری معیشت پر، معاشرت پر، سیاست پر، ہر جگہ ہوں گے۔ لیکن یہ بالواسطہ ہے۔ اصلاً یہ سارے اخلاق عالیہ کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد پر ہمارا پروردگار ہمارا انتخاب کرے گا۔ تو چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا تو اصلی مقصود یہ ہے، اس کو کسی حال میں نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جیسے ہی نگاہ سے اوجھل ہوتا ہے تو ہمارے دین کے سارے معاملات بھی اصل میں دنیا کے علاج معالجے میں صرف ہونے لگ جاتے ہیں، اور یہ چیز ہر سطح پر ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگ اسی قرآن مجید سے وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں جس سے وہ اپنا علاج کر سکیں، کوئی محبت کا تعویذ تلاش کر سکیں۔ اسی قرآن مجید کو سامنے رکھ کر لوگ بعض اور چیزیں جو دنیوی نوعیت کی ہیں ان کے حصول کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز پڑھیں گے تو بہت سکون حاصل ہو جائے گا، اسی طرح حج کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت تسکین قلب کا باعث بنے گا۔ یہی صورتحال اس سے بڑے پیمانے پر اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں، معاشرت میں، معیشت میں اسلام کی بنیاد پر تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ تبدیلی آئے گی تو اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ نکلیں گی۔ یہ سب چیزیں در حقیقت ایک ایسی چیز کو جو اصلاً ایک اور دنیا کے لیے ہمیں تیار کرنے آئی ہے، ایک بالکل چھوٹے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جبکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بہت کچھ عقل دے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایک برا نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اس عقل سے کرنی تھی وہ بھی معطل ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ نے دی ہوئی تھی، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بالکل الگ الگ مقاصد سے دی ہیں۔ عقل دی ہے، اس کو استعمال کر کے دنیا کی زندگی کو بہت بہتر بنائیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت بھیجی ہے جس کو سامنے رکھ کر اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی جدوجہد کی۔